ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی اور ظاہر ہے آپ کے ہاں تشریف لائے ڈاکٹر صاحب بھی تھے موجود. کیا طے پایا ہے؟ آپ لوگ ابھی تک حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا حال؟ جی بہت شکریہ اسما. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ دیکھیں اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے کابینہ کے ارکان ہیں اگر ان کو حکومت کی کسی پالیسی سے اختلاف تھا تو وہ اس وقت ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور پھر فیصلہ کرتے. اور اب اس وقت آ کے کابینہ کے ممبرز خاص طور پہ کہ ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جس وقت ایک مشکل وقت آئے نو کانفیڈنس جیسے اس پہ آئے اس وقت کوئی اور سٹانس لینا وہ میری نظر میں ایک پرنسپلی یہ غلط ہے, ایتھیکلی یہ غلط ہے. تو اس لیے ایک تو وہ چیز تھی. تو بہرحال لیکن میرے بہت سے سندھ کے حوالے سے کنسرنز ہیں اور جس طرح وہاں پہ ہم چاہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کرے یا فیڈرل ادارے کریں اپنا رول ادا کریں وہ نہیں ہوا تھا. تو اس کے ضرور میں نے وہ سارے ایشوز سامنے رکھے ہیں اور اس کے لیے پھر ایک میٹنگ کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں اگر یہ اب خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے ہیں یا اور کوئی ایشو ہے اور جو بھی وہاں پہ احساس محرومی ہے اور جو سندھ کی حکومت جو 15 سال سے وہاں پہ ہے جو وہاں پہ انہوں نے حالات کیے ہوئے ہیں اس لحاظ سے ہمیں کنسرنز ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے احساس پروگرام ہو یا کوئی دوسرے پروگرام ہو لیکن جب تک وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہو پولیٹیکلی اس کا نہ ہو کہ بھئی کون سی حکومت دے رہی ہے تو وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. بہرحال تو میری نظر میں اور یہ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جوڑ اور توڑ کی. دیکھیے اسی جوڑ اور توڑ نے سیاست کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. کدھر گئے وہ مینیفیسٹو, کدھر گئے وہ آئیڈیالوجی جو کہ ہم بی بی اور بھٹو صاحب اور ان سب کے ساتھ ہیں. اب تو صرف سیاست یہ رہ گئی ہے کہ ہم جوڑ اور توڑ کے اس میں جا رہے ہیں. تو ایک لوگوں کو ہی کہ ایک ایسے لگتا ہے کہ کوئی منڈی ہے یا کیا ہے کہ جس میں کوئی میں کچھ قیمتیں لگاؤں اور وہ ہوں. تو میری تو کیونکہ وہ والی ایک میری سوچ ہے وہ آئیڈیالوجی جس کی وجہ سے کہ ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب تک پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت تھا ہم نے مشکل ترین حالات میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑا. تو میرا یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن انفارچونیٹلی یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ترین صاحب کے جہاز میں ہی جو ہے وہ تشکیل پائی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی. تو ظاہر ہے کہ ہر طرف ہی یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ڈی اے کے تمام اراکین جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. مثلا پیر پگاڑا صاحب نے گزشتہ ہفتے جب پرائم منسٹر کراچی میں تھے تو ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی, انہوں نے بھی انکار کیا تھا ملاقات سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی ڈیوائیڈ ہے جی ڈی اے کے اندر؟ کچھ لوگ اس وقت تک فیصلہ لے چکے ہیں اور کچھ لوگوں نے ابھی تک نہیں لیا. جی آپ نے جو پہلے کہا اسمان ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ ون تھنگ. آپ کی اگر ایک دو بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز جو اتنی پرانی چلی آ رہی ہیں ان سے بہت سی توقعات لوگوں کو ہیں جنہوں نے 30 سال اور اس سے زیادہ کی اس میں حکومتیں کی ہیں ان سے بہت لوگوں کو توقعات تھی. اور اگر کوئی تھا تو اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے تھا. دوسری میرا بہت بڑا کنسرن ہے کہ ایک حکومت نے اپنے 5 سال کمپلیٹ کیے, صحیح تھا غلط تھا, اس کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بہت کوشش کی گئی جو 2008 سے 2013 تک کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کہ جو کوٹوں میں ان کے خلاف بھی گئے, پریزیڈنٹ کے خلاف گئے پرائم منسٹر. اس کے بعد 2013 سے لے کے آپ 2018 تک اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ چاہے کتنے اختلاف تھے لیکن آپ نے 5 سال کمپلیٹ کرنے دیے. اب یہ جو اگر یہ ایک دفعہ ڈیریل ہوتا ہے میں انارکی دیکھ رہی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ آگے آنے والی کوئی پارلیمنٹ کوئی حکومت اپنے 5 سال کا ٹینور کمپلیٹ نہیں کر سکے گی. اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہم یہ ٹینور کمپلیٹ کریں اور اس میں یہ ٹائم پورا ایک حکومت کو ملنا چاہیے کیونکہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے حکومت کو. ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلیاں اگر مدت پوری کرتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ چودھری پرویز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ 5 سال کی مدت پوری ہونی چاہیے اور باقی اسمبلیوں کو بھی اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, تو آپ کے خیال میں آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں گے آپ لوگ یا کہیں اور بھی فیصلہ کر سکتے ہیں؟
देखिए, अगर ये पूरा मुकम्मल वो होता है और जो कि होना चाहिए है 5 साल का, उसमें अब जो भी कमिटमेंट्स हमारी सिंध के हवाले या जो हमारे कंसर्न्स है इदारों के हवाले से अगर वो एड्रेस नहीं हुए तो डेफिनेटली मेरे ऑप्शंस खुले हैं। हमने हमेशा आवाम के लिए स्ट्रगल किया। मैं कोई अपने लिए एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री या कोई मेरी, हालांकि कोई बड़ी छोटी सी आईपीसी के मैं कोई डिमांड या कोई चीज हम नहीं रख रहे हैं। सो एंटायरली इट डिपेंड्स कि हम लोगों का केस लड़ते हैं, एडवोकेट करते हैं। अगर वो मेरी नहीं हुई तो बिल्कुल मेरे लिए ऑप्शन। तो अगर आपका पीपल्स पार्टी आपसे राब्ता करती है तो आप पीपल्स पार्टी से भी बातचीत के लिए तैयार होंगे? देखिए जी, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकल लोग बात करते हैं तो उसमें कभी भी ऑप्शंस बंद नहीं होते हैं। दूसरी चीज ये है कि यकीनन जो मेरा मौकफ अगर उसके लिए ये है तो वो हर उस जिसको मैं ज्वाइन करूं या जिसके साथ हम जाएं तो हमारा वही होगा। हमारे लिए सीटें या कुर्सियां अहमियत नहीं रखती हैं और उसके लिए मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी गवाह हैं। दूसरा, आपने जीटीए के हवाले से कहा था, देखिए पीर पगार साहब ने तो बहुत पहले कह दिया कि अनकंडीशनल सपोर्ट है और उनकी जो खातून थी उन्होंने और हम सबको ये मैसेज मिले थे, लेकिन उसके ना मिलने का, क्योंकि उनकी हेल्थ सही नहीं थी, उन्होंने कन्वे किया और हमारी खुद की अभी काफी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। बट मैं ये भी बताती चलूं कि सिंध जीडीए का इज अगेन एन अलायंस है वो, ठीक है जी, तो मुख्तलिफ उनका, तो उसमें यकीनन मेरा अपना मौक़िफ़ है, दूसरे मेंबर्स का भी मौक़िफ़ है अपना। ठीक।